السلام علیکم دوستو، دس از صفی ود یو۔ دوستو کیونکہ یہ سیریز ہماری یہ ہے کہ ہم لیڈرشپ لیسنس جو ہے وہ تیار کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو لرن کرنے کی کوشش کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ تو کچھ اسٹینڈرڈز میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ جب بھی اس میں بات کروں گا لیڈرشپ کی یا لیڈر کی، تو اس سے مراد ہوگی کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی ذات مبارکہ کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کیونکہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہے کہ میں بہت سارے سالوں سے یہ سمجھ لیں کہ ہر رمضان میں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور ان کے جو ہے روزہ مبارک پر حاضری دیتا ہوں، تو میں وہاں کے جو واقعات ہیں، حالات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ہر ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ کیونکہ یہ رمضان ہے تو ہم روزے سے متعلق ایک حدیث ضرور پڑھیں گے تاکہ جو ہے مجھے بھی اس کا فائدہ ہو اور آپ کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ اور اب میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر اور ثواب کی نیت سے ضرور اس ویڈیو کو کسی ایک شخص کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ یہ ایک صدقہ جاریہ بنے آپ کے لیے بھی اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے۔ تو دوستو، لیڈرشپ لیسنس فرام دا لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سٹارٹنگ میں ایک ہسٹورین تھا فرینچ، اس کے کوٹ سے کروں گا۔ اس کا کوٹ اس طرح تھا کہ اسمالنس آف مینس اینڈ اسٹاؤنڈنگ ریزلٹس، اگر اس کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ جی ہاں دوستو، یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایسے مقصد کو لے کے آئے اور ایسے مقصد کو آگے بڑھایا اور ایسے ریزلٹس پروڈیوس کیے جو کہ آج تک دنیا میں کوئی بھی پروڈیوس نہیں کر سکا۔ یہ ان کی لیڈرشپ کی خاص بات تھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا میں نے انٹروڈکشن ویڈیو میں بتایا تھا کہ لیڈرشپ کے لیے ضروری ہے انسان ایکسٹرا آرڈنری ہو، اور اس میں نے بتایا تھا کہ اس ایکسٹرا آرڈنری میں اس کا فیتھ بھی ہوتا ہے، اس کے گولز ہوتے ہیں، اس کی ٹیم مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کی کوالٹی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ہم ایک ایک کر کے پہلے اس کے اوپر بات کریں گے ہر ایپیسوڈ میں۔ تو جو سب سے پہلے میں آپ کو دیکھیں ایک واقعے سے شروع کرتا ہوں۔ جب میں پہلی دفعہ، کیونکہ میں بائی کار جا رہا تھا مدینہ، تو میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ یار ہم نے تو کبھی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور نہ ہی ہمارا کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن تو ان سے ہوا نہیں ہے، تو پھر کیسے اتنی محبت ہمارے دلوں میں ان کے لیے پیدا ہو گئی، اور کیسے میں نے یہ سنا ہے کہ لوگ وہاں جاتے ہیں تو جو ہے وہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح کی اٹیچمنٹ کیسے ہو جاتی ہے۔ میں اس سوچ میں ہی مبتلا تھا کہ تقریباً مدینہ منورہ سے سمجھ لیں جب میں 1 کلومیٹر یا 2 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور ایک عجیب میرے اندر ایک سمجھ لیں کہ ایک احساس پیدا ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ میں آج بھی جب اس پہلے وزٹ کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری آنکھیں گیلی ہو جاتی ہیں۔ تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ یار واقعی ایک ایسی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈالی ہے کہ ایسے جذبات ہمارے باہر آ جاتے ہیں کہ میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، بلکہ میں تو کہوں گا کہ پوری دنیا کے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں لکھنا شروع کر دیں اور پوری زندگی بھی لکھتے رہیں تو شاید ان کا جو مقام تھا اس کے ذرے برابر کو بھی ڈیفائن نہ کر سکیں۔ تو دوستو، یہ اس طرح کے جو ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ احساس پیدا ہو جاتے ہیں جب آپ مدینہ کے قریب پہنچتے ہیں، اور جب آپ روزہ مبارک پر پہنچتے ہیں اور وہاں حاضری دیتے ہیں تو میں آپ کو کیا فیلنگ شیئر کروں۔ میں تو پہلی دفعہ گیا، اتنا زارو قطار رویا وہاں پہ کہ جو ہے، اور پھر میں خود بھی سوچ رہا تھا یار ایسا کیسے ہوا۔ بہرحال یہ تو اللہ کے نبی کی محبت ہے الحمدللہ جو ہم سب کے دلوں میں موجود ہے۔ تو اس کے بعد میں دیکھیں اس کے میں بتاؤں جب ہوتا کیا ہے، جو انسان بھی جب مدینہ پہنچتا ہے نا تو پھر اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ وہاں سے نکلے۔ ایسا ایٹماسفیئر وہاں کا چینج ہے، یعنی کہ زیادہ تر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکہ سے عمرہ کرنے کے بعد ڈرائیو کر کے مدینہ جاتے ہیں، تو جیسے ہی شہر چینج ہوتا ہے تو آپ کو ایک عجیب لگے گا یار کیسے پورا انوائرمنٹ چینج ہو گیا، بالکل سکون، پیسفل، ایسا آپ کو ٹھنڈا فیل ہوگا اور ایسا سکون فیل ہوگا کہ یہ ایک میریکل ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہاں موجود ہے۔ تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ایک
ایسی احساس ہے وہاں، ایسی فیلنگس ہے کہ جب انشاءاللہ آپ لوگ بھی وزٹ کریں گے تو آپ کو ضرور اس کا احساس ہوگا۔ اچھا دوستوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ کا اصل مقصد تھا وہ تھا ان کی گریٹنس آف پرپس۔ جو پرپس اللہ نے ان کو دیا تھا، اس کی جو گریٹنس تھی، اس کی جو طاقت تھی، اس کی جو پاور تھی، وہ اصل ان کی لیڈرشپ کی بیس تھی۔ اس کے بعد وہ اس پرپس کو لے کے جب چلے تو پھر جو ہے وہ باقی دوسری کوالٹیز آتی چلی گئیں اور وہ ہم لوگوں کو دکھتی چلی گئیں۔ وہ تو ساری کوالٹیز تو موجود ہی تھی۔ اب اس میں اچھا یہاں میں ایک بات ایڈ کروں، آپ کو پتہ ہے دنیا میں جو انسان بھی یعنی کہ مثال کے طور پہ کسی کی موت کا وقت ہے تو وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے قریب ہو، یا وہ چاہتا ہے یار میں کسی ایسی جگہ مجھے دفنایا جائے تاکہ میرے گھر والے وہاں وزٹ کر سکیں۔ لیکن میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں، جو شخص بھی مدینہ جاتا ہے نا، اس کی خواہش ہوتی ہے یار کاش مجھے یہاں موت آ جائے اور مجھے جنت البقیع میں جو ہے نا دفنا دیا جائے۔ کیسی خاص محبت ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی جو ہے وہ ہے، بلکہ یہ سمجھ لیں کہ جہاں وہ موجود ہیں اس جگہ کی محبت بھی ہمارے دلوں میں کتنی زیادہ موجود ہے کہ ہم لوگ وہاں مرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہاں ہمیں دفنا دیا جائے۔ اس کے علاوہ میں جب اس کو اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھیں جب بھی آپ روزے مبارک پر جا کے سلام پیش کرتے ہیں نا تو اللہ کے نبی اس کا جواب بھی آپ کو دیتے ہیں۔ ہاں ہم لوگ کیونکہ گنہگار لوگ ہیں، ہمیں سنائی تھوڑی دیتا ہے، لیکن یہ موجود ہے کہ جب آپ سلام کریں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا۔ اور اللہ نے یہاں تک فرما دیا کہ جب تم میرے محبوب پر سلام بھیجو گے تو میں تم پر سلام بھیجوں گا۔ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے۔ دیکھیں یہ ساری باتیں میں شروع میں اسٹارٹنگ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میرے احساس بھی ہیں، اور میں چاہتا ہوں کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو ہم جتنی زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں الفاظ بول سکتے ہیں اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہمارا ایمان بھی تازہ ہوگا۔ اچھا کچھ انفارمیشن بھی آپ سے شیئر کروں گا کہ پتہ ہے وہاں کے جو لوگ ہیں مدینہ کے، وہ اس شہر کو کہتے ہیں المدینۃ الرسول، یعنی کہ نبی کا شہر، تو اس نام سے بھی وہاں پہ لوگ پکارتے ہیں۔ تو کچھ انفارمیشن بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، اور خاص طور پہ پتہ ہے آپ کو یہاں کے جو لوگ جب وہاں کام کرنے جاتے ہیں نا، اگر کسی کو وہاں کام مل جائے تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے بھلے کم تنخواہ مل جائے لیکن میں وہاں کام کر لوں، کیونکہ وہاں جو سکون ہے وہ آپ کو اور کہیں نہیں ملے گا۔ اچھا اب ہم بات کریں گے کیونکہ ہم نے اسٹارٹنگ کری تھی ایکسٹرا آرڈنری سے۔ دیکھیں ایکسٹرا آرڈنری، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ ایکسٹرا آرڈنری فلاسفر بھی تھے، ایکسٹرا آرڈنری لیجسلیٹر بھی تھے، ایکسٹرا آرڈنری جو ہے وہ انہوں نے سب سے بڑی بات دیکھیں وہاں کے جو ٹرائبس تھے نا ان میں بے انتہا جہالت تھی، اور ان کے صرف مائنڈ کو نہیں ان کے دلوں کو انہوں نے چینج کیا۔ اتنی بڑی جو ہے وہ ذمہ داری تھی یہ، اور کتنی تکلیفیں سہ کر انہوں نے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کیا۔ یہ ایک لیڈر کی خاص کوالٹی ہوتی ہے۔ اب ہم اس میں بات جو کریں گے، جو انہوں نے اسٹینڈرڈس کے اوپر کام کیا جو کہ ان کی لیڈرشپ کی کوالٹیز سے ہم نے نکالے ہیں، ان کی جو کی پوائنٹس تھے اس میں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لاجک کے اوپر بات کری اور ریزنز کے اوپر بات کری اور ڈو مور کی اسٹریٹجی کو اپنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں لیڈر کی بات کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا، تو لیڈر کی زندگی میں سب سے ضروری ہے ویژن کا ہونا، اور اس ویژن کے لیے اسٹریٹجی کا ہونا، اور اس اسٹریٹجی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے روڈ میپ کا ہونا، اور اس روڈ میپ کے ذریعے مائل سٹونز کو اچیو کرنا۔ اور یہ پورا فارمولا ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بیسٹ طریقے سے دکھتا ہے کہ ان کا اتنا بڑا ویژن تھا کہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے میسائل کام کی اور اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ یہ ان کا ویژن تھا، اس کے لیے ان کے پاس اسٹریٹجیز تھیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر انہوں نے اس کے لیے ایک روڈ میپ دیا صحابہ کو، اور صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گائیڈنس لے کر اس مائل سٹون کو اچیو کیا۔ تو یہ ایک لیڈر کی سب سے بڑی پہچان ہے، اور اس لیڈرشپ کی مثال، اس فارمولے کی پہچان آپ کو پوری دنیا میں اور کسی سے نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ دیکھیں لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ کریجیس ہو، کیونکہ جتنی بھی ایسی یہ ساری چیزیں جو اس ویژن میں دکھتی ہیں
ان سب کے لیے کریج کا ہونا بہت ضروری ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو میں قدم قدم پر آپ کو کریجیس سٹوریز اور کریجیس جو ہے ایکشنز ملیں گے. تو یہ کریج کا ہونا ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے سامنے موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف لوگوں کو ٹرینڈ کیا، جو کہ ایک لیڈرشپ کی اعلیٰ مثال ہے، ان کو ڈائریکشن دی اور ان کو یہ بالکل سمجھا دیا، ایک سسٹم کریٹ کیا جس کے تھرو یہ سارا معاملہ آگے چلتا چلا گیا. ٹریننگ بھی کری، ڈائریکشن بھی دی اور سسٹم بھی کریٹ کیا تاکہ صحابہ اور ان کے بعد آنے والے لوگ اس سسٹم پر چل کر اس سلسلے کو آگے چلاتے رہیں. تو یہ ایک لیڈرشپ کی بہت بڑی مثال تھی جو کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان ذاتی طور پہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں پرسنل لیڈ، اور پھر اس کے بعد وہ جو اصل لیڈر ہوتا ہے وہ اس کو چینج کرتا ہے پروسیس ڈریون میں. پروسیس ڈریون کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پرسنل لیڈ کی جو چیز ہوتی ہے وہ پروسیس میں چلی جاتی ہے اور ایک پروسیس کے تھرو چلتی چلی جاتی ہے. یہ ایک اعلیٰ مثال تھی کہ انہوں نے پرسنل لیڈ سے چیزوں کو پروسیس ڈریون میں چینج کیا. تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو میں آپ کو بتاتا چلا جا رہا ہوں، جو کہ لیڈرشپ کی بھی ایک کوالٹیز ہیں اور جس کی بیسٹ مثال آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملیں گی. اس کے علاوہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بھی کہی، کیونکہ وہاں کے لوگ تو اس وقت اسلام میں نہیں تھے، تو وہ اتنی کنونسنگلی اور اتنا اس میں کنونسنگ پاور تھی اور اتنی کلیئرلی انہوں نے وہ ساری چیزوں کو سامنے رکھا کہ لوگ ان کے میسج کی طرف اٹریکٹ ہوتے چلے گئے اور وہ پوری دنیا میں جو ہے پھر اسلام پھیلا. یہ خاص بات ہوتی ہے کہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ اس کی جو بات ہوتی ہے وہ کنونس کرتی ہے سامنے والے کو اور کلیئر بات کرتا ہے، سوفسٹیکیٹڈ اور کمپلیکیٹڈ باتیں نہیں ہوتی اس میں. اچھا یہاں پہ ایک بات کو یاد رکھیے گا کہ لیڈرشپ کے لیے دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ کوئی بائی چوائس نہیں ہوتی، وہ ایسینشیل پارٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ضروری ہے، اس میں چوائس نہیں ہے لیڈر کے پاس کچھ. اور لیڈرشپ کی جتنی بھی کوالٹیز ہوتی ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایسینشیل پارٹ تھے، اس میں کوئی چوائس نہیں تھی. تو یہ کچھ باتیں میں نے آج کی جو پہلی ایپیسوڈ میں ایک انٹروڈکشن کے طور پہ آپ کو بتائی ہیں، کیونکہ پھر اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ایکسٹراڈنری فیتھ ہو گیا، گول ہو گیا، کوالٹی ہو گئی، کمٹمنٹ ہو گئی، ٹیم بلڈنگ ہو گئی، وہ ہم ڈیلی جو ہے ہر ایک ایپیسوڈ میں اس کو ڈسکس کریں گے. آپ کا دوست صفی، السلام علیکم.